الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ غربت میں، انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے، نا فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا۔ فرمایا نا، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا۔ تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی۔ فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے، تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا، لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج، ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی۔ اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا، تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں، پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس، یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے، اس سے یاد رہ جاتا ہے۔ انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس، اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا، تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز۔ کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2۔ ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح، شین حلوے والی ہے پھر یا پھر حلوے والی ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا، ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں شحیح۔ بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، خود ہی میں لگا رہتا ہے۔ کنجوس، شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو، ہے بھائی۔ ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے، سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے، خود ہی کھاتا رہتا ہے۔ جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا، یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لی ہوں گے، نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا، باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے، وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے۔ تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی، میرے ابا ایسے سخی، کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا، اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی، اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا۔ بھائی ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا، تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا، جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے۔ اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا، یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے، اپنے ہی بچے ابا کے، دوسرے بھائی ہیں ان کے، تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں، اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیے۔ کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے، لیکن یہ ابا بخیل تھا، شحیح نہیں تھا، اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا، کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ۔ وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار، کیا کریں یار، وہ ایک کنجوس ہاتھ جلدی جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں۔ ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا، ڈبہ لے کر آیا، تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا، کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا۔ جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے۔ اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں، الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا۔ 1 مہینے بعد آیا، بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں، ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے۔ ایک تھپڑ مارا ان کو، کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اٹ از کالڈ کنجوس۔ یہ شحیح نہیں ہے، کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا، چپ چپ کے کھائے گا، تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے، کم از کم خود تو پی رہا ہے نا۔ اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے، تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے، پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے، بس اتنا۔ تو یہ آج معاشرے میں، پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا، دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے، پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی، بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے۔ جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا،
کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں, آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی ہے, فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی, اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے, بچے اسٹیبل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بار بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب, ابے اب تو پیسہ آیا 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری, تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی, اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے, جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. کیسا مزہ آ رہا تھا, چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے, اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو
اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, ایک دن خدمت, 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. سر آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتا چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھائی. آپ کس نے کہا صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں, اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا, اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے, تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 1-2-3 چٹکلیں, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھئی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لی ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا
کہ وہ شدید بیماری میں، وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں، بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے، کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا، کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو، ان کی زوجہ کو، ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں، جو قدرتی آزمائش ہیں، جو قدرت کی بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا، نہیں کاروبار. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی ان بندی بن کے چلی جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اس نے فوراً اجلاس بلایا. یہ اس کی ذہانت کا پہلا پوائنٹ ہے. فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ بھئی یہ بات کیسے کر رہے ہیں یار، تو بات کرنے کا انداز، بندی بن کے چلی جاؤ. ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہم تو سورج کو مانتے ہیں، سورج کا تو کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں. ہم تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سورج کا تو تذکرہ ہی نہیں. چلو اللہ کا تذکرہ کیوں کر دیا پھر اگر سورج کا نہیں کرنا تھا؟ اور یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، فرما بردار بن کے چلی جاؤ. بس فوراً فوجیں بھیجو. خط کو پھاڑا جیسے وہ ہرقل نے کیا تھا. تو فوراً جو ہے نا بس فیصلہ ہوگا. میزائلوں اور توپوں کا رخ کہاں کر دو؟ ادھر کو کر دو. نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ امرہم شورا بینہم. اہل ایمان جب بھی اہم فیصلے کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورے. آپ بھی یہی کیا کریں. مشورے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی رائے پر عمل کرنا ہے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ ایسے نقصان کے پہلو ہوں جن کی میری جن کی طرف توجہ نہ ہو. تو مشورے سے وہ تمام پازیٹو اور نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے مشورے میں آپ اپنی رائے چھوڑ کے اس کی رائے لے لیں. نہ امیر پر فرض ہے کہ رائے اپنی ہی چلائے گا وہ، لیکن مشورے لے کے اس کی رائے میں نکھار پیدا ہو جائے گا.
تو ملکہ سبا کی پہلی عقل مندی، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو. فتویٰ کا مطلب یہاں پر مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، دوسری ذہانت کی بات کہنے لگی میں اس وقت تک یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم لوگ مشورہ نہیں دو گے. یہ دوسری ذہانت کی بات. کیا مطلب؟ میری نظر میں تمہارے مشورے کی بہت اہمیت ہے. بعض دفعہ مشورہ لیا جاتا ہے سامنے والے کو الو بنانے کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. آدمی پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. فیصلہ تو کر لیا ویسے یار، تاکہ لوگ بولیں کہ جناب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے ایویں فیصلہ سنا دیا تو چلو یار اجلاس بلاؤ، تھوڑا ایک فارمیلٹی پوری کر لو، یہ تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. جیسے آج کل لڑکے کر رہے ہیں، لڑکی پسند کر لی ہے، شادی وہیں کرنی ہے، بھلے اسے بھگا کے کریں یا خود بھاگ کے کریں. ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابا میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسی مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. حالانکہ پہلے سیٹنگ ایک مہینے سے بولو چل رہی ہوتی، ابا کو الو بنانے کے لیے تاکہ ابا یہ نہ کہیں کہ مجھے تو بیچ میں ڈالا ہی نہیں. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، پہلے نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے مشورے لیے جاتے ہیں. لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے جا رہے ہیں، صاحب ابے ان کے بچہ ہونے والا ہے بھائی. سب الو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر جی ہمارا استخارہ یہ نکلا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر وہ اب چلو. تو ملکہ سبا کی دوسری ذہانت کی بات یہ کہ اس نے یہ بھی شو کر دیا کہ یہ مشورہ اوپر سے نہیں ہے، میری نظر میں تمہاری ویلیو ہے. تم جو رائے پیش کرو گے اس کے بعد، اس سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. تیسری بات یہ بھی اس کی ذہانت کی بات کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا. ما کنت قاطعۃ امرا، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم حاضر نہیں ہوگے اس میں مشورے میں. مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے تو ایکچولی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تم کرو جو فیصلہ کرنا ہے. تو بھائی ہم نے تمہیں اپنا باپ اس لیے تھوڑی بنایا کہ فیصلے ہم کریں گے بیٹھ کے. آج یہی ہو رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. جو امیر ہے، جو سردار ہے، جو قوم کا بڑا ہے، اس میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہوتی. ادھر جا رہا ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے. پھر پریشان ہو رہے ہیں میں کیا کروں. تو فیصلے کی پاور ملکہ سبا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور چوتھی بات یہ، ما کنت قاطعۃ امرا، میں یقینی فیصلہ، قاطعا کا مطلب یقینی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تمہاری رائے میرے سامنے نہ آ جائے. کیا مطلب؟ ایک رائے تو میری ہے، جو فیصلہ ہے میرا ذہن بن چکا ہے، لیکن ابھی میں اس پہ جب تک تمہاری رائے نہیں آ جائے گی یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. وہ اس کی رائے یہی تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بھائی میں تم سے مشورہ لوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات تم لوگ سامنے رکھو کہ جس کی بیس پہ میرا فیصلہ تبدیل ہو جائے. تو کوئی ڈھنگ کی بات سامنے لے کر آؤ. یہ 4 پوائنٹ کی بات نوٹ کرنے کی ہے اس سے. تو وہ قوم کیا کہنے لگی، قالوا نحن اولو قوت، سارے بیٹھ گئے نا، فوج کے کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف اور نیوی، ایئر فورس، اس زمانے کی جو بھی ایئر فورس ہوگی، جو بھی اس زمانے میں فوجیں ہوا کرتی تھی، سارے بڑے بڑے آفیسرز آ کے ملکہ سبا کے دربار میں آ کے، جنگ کے جو ماہرین تھے ظاہر ہے انہی کو بلایا ہوگا نا، مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. دیکھ ملکہ، جنگ لڑنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. ایک ایکسپیرینس ہو جنگوں کا، نمبر 2 صرف تجربہ نہ ہو بلکہ پاور بھی ہو. 2 چیزوں سے جنگ ہوتا ہے نا. ایک آدمی کے پاس طاقت تو ہے، بہت زبردست پاورفل ہے، تجربہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا، پٹے گا وہ بھی برے طریقے سے. ایک تجربے کار قوم تو ہے، بہت جنگیں لڑی ہیں، ہٹلر نے بہت جنگیں لڑی تھی نا، لیکن پٹ پٹا کے بیٹھ گیا تھا. دوبارہ جنگ لڑی اس نے، پاور ختم ہو گئی تھی نا اس کے پاس. اب جب ہٹلر رشیا سے شکست کھا کے واپس ہوا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ سر ہم تیسری جنگ عظیم کا آغاز کرنے والے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے تو آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. کہہ گیا ایکسپیرینس جب نہیں تھا تو پاور بہت تھی، جب ایکسپیرینس نہیں تھا تو پاور بہت تھی، جب ایکسپیرینس آیا تو پاور ختم ہو گئی. بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا، جب تجربہ ہوتا ہے تو پیسہ ختم. جیسے میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، ماضی میں نے پیسے جب تھے، تجربہ نہیں تھا تو نہ تجربی کاری میں پیسے لگاتا گیا. الحمدللہ اللہ کا ایسا فضل ہوا، تجربہ بہت آ گیا، پیسے کیا ہو گئے اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گئی. پھر لوگ مجھ سے آ کے مشورہ لیتے حضرت آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے. میں کہتا خالی ایکسپیرینس ہی لے کے گھوم رہا ہوں میں. اب وہ کہتے تھے وہ ایکسپیرینس ہے کیا؟ میں اب وہ کہتا ہوں ایکسپیرینس یہ ہے کہ کسی کو اپنا پیسہ کاروبار کے لیے نہ دو، بس یہی ایکسپیرینس. ٹماٹر بیچو مگر خود بیچو. لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. جیسے روحانی عامل والوں کی لوگوں کے دل سے عقیدت نہیں نکل رہی ہے نا، سمجھا کے تھک گئے، یہ تمہیں الو بنانے کے لیے بیٹھے لیکن نہیں عقیدت نکلتی. ایسے ہی بار بار سمجھایا کہ جب کسی کو بزنس کے لیے پیسہ دیا تھوڑے دن تک دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کما کے دے، اس کے بعد نہیں دے گا کما کے، وہ بھول جاؤ، دماغ سے نکال دو، تمہارا اپنا پیسہ بھی واپس نہیں ملے گا. نہیں یاری سمجھ میں دے رہے ہیں لوگ، دیتے نا. مجھے آ کے بتاؤ
بتا رہے تو مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے, مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے, دیکھنا بھی آگے ہوگا کیا. 10 سال پہلے ایک صاحب کے کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے, میں نے کہا مت لگاؤ, نکال لو یہاں پہ. کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, میں تو دے رہا ہے مجھے, دیکھیں میں نے یہ گھر بنا لیا, یہ کر لیا. میں نے کہا نہیں, بہت سمجھایا, نہیں. 10 سال تک وہ دیتا رہا, اس کے بعد کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. چلو جی ابھی بھی سمجھ میں آئے گا نہیں. اچھا میرے بھائی, قالوا نحن اولو قوت, تو انہوں نے کہا دیکھ ملکہ سبا 2 چیزیں چاہیے لڑنے کے لیے, ایک پاور اور ایک ایکسپیرینس. تو تجربہ بھی ہمارے پاس ہے, اولو بأس شدید, سخت جنگوں والے لوگ ہیں ہم. یہ جو اتنی بڑی ریاست بنی ہے ایسے ہی تھوڑی بن گئی, ہم لوگ سخت جنگوں والے کا کیا مطلب, یہ تو جنگیں تو ہم لڑتے رہتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اولو قوتن, اور پاورفل بھی لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں. اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اگر تو حملہ کرنا چاہے گی, آرڈر دے گی, تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. ہمیں شکست انشاءاللہ, ان کا انشاءاللہ ان کے حساب سے وہ تو غیر مسلم تھے, شکست نہیں ہوگی. والامر الیک, لیکن معاملہ تیرے حوالے ہے. فانظری ماذا تأمرین, جو حکم تو دے گی اس کے بارے میں تو غور کر لے, ہم اس حکم کو فالو کریں گے. دیکھو ایک اسٹیبل ریاست کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہے نا, ڈیسیجن پاور کس کے پاس ہوتی ہے, اسی کے پاس ہوتی ہے. ہمارے ملک کی جو واٹ لگی پڑی ہے نا, اس میں پتہ ہی نہیں کہ پاور ہے کس کے پاس, کس کمبخت کے پاس ہے ملک کا اختیار. ڈیوائیڈ ہوئے میں اختیارات. گٹر کے ڈھکن کا اختیار سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے. ہمارے جو گٹر کے ڈھکن ہے نا, جا کے پوچھو ڈھکن کہاں ہے, ہمیں کسی بھی وزیر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کہہ رہے یہ میرا ڈپارٹمنٹ, ابے پھر کس کا ہے یہ. اور آگے اوپر سطح پہ جاؤ, اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اتنا گندا غلیظ نظام ہمارے ملک پہ مسلط ہے نا, اس میں کتنا بھی اچھا آدمی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ پتہ ہی نہیں کس نے کرنا کیا ہے. تو ایک بندہ ہونا چاہیے جو پاورفل ہو, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, سمجھ رہے ہو. وہ ہو سکتا ہے کچھ غلط کرے لیکن صحیح بھی وہی کرے گا. آپ دیکھ لو نا, ماضی میں جب ایک پاورفل حکمران آیا تو اس نے کچھ غلط کام بھی کیے لیکن وہ اچھے بھی بہت سارے کر کے چلا گیا. وہ تو جو ریاست کی جو فطرت ہے نا, نیچر ہے حکومت کی, وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی پاورفل حکومت نہیں ہو. دیکھو اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو, لیکن اس سے زیادہ اسلام اس کو فوکس کرتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آئے, اگر نہیں آئی ہے تو ایک بندے کے ہاتھ میں ہے, بے شک وہ غلط ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا جو بڑا بہترین طریقہ, ساری دنیا اس کو مانتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز مارکیٹ میں آئے گی نا, جو تہجد گزار چیز آئے گی لیکن پاورفل نہیں ہو, اسلام کہتے ہیں گالی نکلنے والی تھی, اس کو کیا کرو, اس کو ہٹا گیا, کسی کام کا نہیں ہے سالا. جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو نیک ہو کے کرنا کیا ہے اس کا. دوسرا وہ طریقہ ہے کہ غلط آدمی آ گیا لیکن کیا ہے, پاورفل ہے, وہ بچا لے گا ملک کو. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے تو جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو فقتلوہ, اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, حدیث کے چاہے جیسا بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا. یعنی جو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا کیسا ہی کو, کیا مطلب کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, لیکن اس کو کیا کر دو. وجہ اس کی ہے کہ جب ایک شخص کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو پاور ہوتی ہے, ملک اسٹیبل ہوتا ہے, پاورفل. کچھ گڑبڑیں تو ہوتی ہیں, بہت سے صحیح بھی تو ہوں گے نا. جب پاورفل ریاست ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ صحیح ہوگا نہ غلط ہوگا, دوسری ریاستیں آپ کو کھا جائیں گی. آپ ہمارے کنٹری کا حال دیکھو نا, لمبے لمبے پروجیکٹ کیوں ویژن نہیں بنتے, اس لیے کہ وزیر اعظم یا صدر کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے لیے آیا ہوں اور اس کا بھی مجھے پتہ نہیں 2 سال میں نکلوں گا, 2.5 سال میں نکلوں گا, عزت کے ساتھ نکلوں گا, ذلیل کر کے نکلوں گا. میں وہ تھوڑی لمبی لمبی پلاننگ کرے گا کہ ابھی جو محمد بن سلمان ہے MBS, اس نے پلان بنایا 2030 میں سعودی عرب کو یہاں تک پہنچانا ہے. اس پلان میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں, کوئی پلان تو بن گیا نا. لیکن اگر ایسا کوئی پاورفل حکمران نہیں آئے گا تو کسی قسم کا کوئی پلان بنے گا نہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جس قوم کا یا جس شخص کا اپنا کوئی پلان نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. سمجھتا نہیں ہے, جس کا اپنا بزنس نہ ہو تو کسی کی بزنس میں اس کو جاب کرنی پڑے گی نا, تو اس کے بزنس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. وہ جس کا اپنا ویژن نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ. جب تک پاکستان میں کوئی پاورفل ریاست نہیں آتی, پاکستان کا اپنا نہ کوئی ویژن بن سکتا ہے. پاکستان بین الاقوامی طاقتوں کے ویژن کا حصہ بنے گا اور وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہیں گے, ہم ان کی پالیسیوں پہ چلتے رہیں گے, اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے آپ ایسا کریں, ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں, ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں. کیوں کریں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, تمہیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس سے. آئی بات سامنے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس بےہودہ نظام سے. خیر آگے چلو میرے بھائی, زیادہ ہو گیا, ہوا تو بہت کم ہے لیکن اس تفسیر کے حساب سے پھر ہم ہٹ جائیں گے تفسیر سے. تو انہوں نے کیا کہا, اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا, انہوں نے کہا دیکھ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں, ملکہ سبا لڑ سکتے ہیں, لیکن فیصلے کی پاور کس کے پاس ہے, آپ کے پاس. جو فیصلہ ہوگا, جنگ کرنی ہے تو بھی لڑیں گے, نہیں
کرنی ہے تو بھی ایسے جذباتی بھی نہیں ہے کہ ملکہ سبا نے کہہ دیا جنگ نہیں کرنی تو ہم بغیرت لوگ ہیں کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا، ابے ہماری تو ملکہ صحابہ نے ہماری تو پوری دنیا میں مٹی پلیت کر دی، ہمارا تو امیج ہی دنیا میں کیا کر دیا، ایک خط پہ ڈر گئی، ایک خط پہ کیا ہے، ڈر گئی۔ اس طرح کی باتیں اگر ریاست میں شروع ہو جائیں، ایک شخص کی رائے نہ ہو تو پھر ملک دو حصوں میں بڑھ جاتا، کچھ فوجی اس کی طرف ہو جاتے، کچھ فوجی دوسری طرف ہو جاتے، پھر ایک فوجی ملکہ سبا کا حامی ہوتا، فوجیوں کے جو بچے ہوتے وہ اپوزیشن کے حامی ہوتے، پھر تحریکیں شروع ہوتی ملکہ سبا کو ہٹاؤ یہاں سے، پھر ملکہ سبا کہتی ہے، کچھ اس کے ساتھ ہوتے کہ میں نہیں ہٹوں گی، پھر ایک تحریکیں چل رہی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صحیح ہے نا، وہ ہدہد کے ذریعے ہی حکومت کا خاتمہ کر۔ پھر ایسے موقع پہ ایک تیسری تحریک عالمی طاقتوں کی چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ پیسے اپوزیشن کو وہاں سے ملتے، پھر کچھ وہاں سے ان کو ملتے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قالت ان الملوک، اب ملکہ سبا نے کیا کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کیا زبردست ذہانت ہے یار اس کی، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ہر قیمت پہ لڑنا ہے، نہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے، یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا، بھائی سلیمان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہم نے دیکھنا ہے جاسوس بھیج کے اور کچھ آزما کے کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ ان سے لڑا جائے یا ان سے نہ لڑا جائے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے سلیمان، انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کا کسی بھی طرح سے منجن نہ بک رہا ہو تو پھر وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا شروع کر دے۔ آپ نے منجن دیکھے ہیں نا، بسوں میں جب جاتے ہیں ایک عام آدمی جا کے منجن بیچے گا، نہیں بیچتا، لیکن جب وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر وہ نماز روزے کی ترغیب دیتا ہے، پھر چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں 5 روپے کی ٹافی گلے کو صاف کرتی ہے، لوگ ایک دم اس سے لیتے ہیں کہ یار بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے۔ جس حکیم کی دکان نہ چل رہی ہو وہ طب نبوی کا لیبل لگا کے اپنا منجن مارکیٹ میں بیچنا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہوں، کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہم نے کلونجی سے 20 قسم کی دوائیں بنائی ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ منجن مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، کورونا کا علاج قرآن حدیث کی روشنی میں، کینسر کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی یہ روشنی استعمال کرنا، بعض ڈاکٹروں نے، سب تو نہیں، تو جس کا منجن نہ بک رہا ہو، روحانی والے تو بیچتے ہی منجن قرآن و سنت کا ہے، بھائی قرآن میں شفا ہے، بھائی میری بیگم سے بن نہیں رہی ہے، او بھائی تیری بیگم پہ جادو ہے، بھائی ڈاکٹر صاحب وہ روحانی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا جادو ہے؟ ابے کیا نبی پہ جب جادو ہوا تھا تو تیری بیگم پہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا پھر اس کا علاج کیا؟ قرآن میں شفا ہے۔ قرآن میں جب شفا ہے تو کسی بھی مولوی صاحب سے دم کروا لے نا، تیرے والے قرآن میں کیوں ہیں؟ قرآن میں شفا۔ ایسی باتیں قرآن قرآن کر کے الو بنا کے اس کی بیگم مارکیٹ سے شاٹ۔ 2 آدمیوں کو تو میں نے آپ کے سامنے، ایک تو کل کا واقعہ، چند دن پہلے کا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ بیگم کیا ہوئی تو منجن کیا بکتا ہے؟ مذہب کا، بہت آرام سے۔ ملکہ سبا نے کہا یہ مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کی دعوت میں کیا ہے؟ اللہ، توحید۔ تو اگر یہ واقعی نیک آدمی ہے نا، واقعی نیک ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے واقعی، یہ یعنی اسے جو ہماری حکومت گرانی ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اگر یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اور اگر یہ زمین کے لیے جنگ ہے، جیسے کہ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں کیا زمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے نا، بھائی اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس کے پیٹرول کے کنویں میرے پاس آ جائیں، ادھر گیس کے کنویں میرے پاس آ جائیں، کوئلے کی کانیں ہمارے، اب تو یہی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں، لیبل اس میں کچھ اور لگایا جاتا ہے، پیچھے یہی ہوتا ہے، نظریاتی جنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے تو بھائی اس کو اتنے ہدیے دو، اتنا پیسہ دو کہ یہ پیسہ دیکھ کے اپنی دعوت اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کیا بہترین ذہانت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کہنے لگی جنگ میں جلدی نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں فتح کے بجائے شکست بھی ہو سکتی ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یاد رکھو جب شکست ہوتی ہے نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، اگر یہ حق پر نہیں ہوئے اور ہماری ان سے جنگ ہوئی اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ اس کے یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا جلد بازی نہ کرو۔ اس کو ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے، نظریے کی بیس پہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف زمینی جنگ ہے، مادہ کی جنگ ہے، ان کو حکومت کا نشہ ہے۔ تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، بہت مہنگے مہنگے ہدیے گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں میں، بہت مہنگے مہنگے تحفے بھیجتی ہوں ان کے پاس۔ ہیرے جو ظاہر ہے ان کے پاس تو بہت کچھ تھا۔ فناظرۃ، پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جو میں قاصد بھیجوں وہ کیا واپس پیغام لے کر
آتے ہیں. اگر ان کی دعوت میں تھوڑی لچک ہو گئی نا, تھوڑی سی بھی لچک ہو گئی, اس کا مطلب ان کو اپنی تحریک پر خود ہی اعتماد نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے 3 طلاقیں دی اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا بیوی حرام ہو گئی, اس کے بعد اگلے دن آپ خوب نوٹوں کا تھیلا لے کر آئے, مفتی صاحب حرام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے دوبارہ بتانا کس طرح سے دی تھی. اگر یہ دوبارہ سوال پوچھا جا رہا ہے مطلب نوٹ کا تھیلا نہیں تھا تو پھر تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے. اب جب تھیلا ملا ہے تو تھوڑا لہجے میں کیا آ گئی ہے, نرمی. اٹ مینس کہ یہ مولوی صاحب 2 نمبر آدمی. بھائی تھیلے سے پہلے بھی وہی مسئلہ ہے, تھیلے کے اگر ڈیٹیل طلب تھی تو پھر کل ہی لے لیتے نا تفصیل. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب کیا ہے کہ جی اس نے کیا کیا, انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, بہت سارے ہدایا بھیجے. تو کیا ہوا, سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں بجائے لچک پیدا ہونے کے اور سختی پیدا ہو گئی. اور کیا ہو گئی؟ سختی. قال اتمدوننی بمال, تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں, توحید کی بات کر رہا ہوں. شرک چھوڑ دو, انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو, چلی آؤ, اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو, پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو. ارجع الیہم, اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جا, اب خط نہیں آئے گا. ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت کرتا رہے گا. ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام, اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے, بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں ہمارے. ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بها, اب خط نہیں آئے گا, قاصد نہیں آئے گا, اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے. ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں, لا قبل لہم بها, یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی فوج ہوگی, اتنے گھوڑے, اتنی تلواریں, جو بھی پھر زرہیں اور لوہے کے جنگی ٹوپیاں, پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں, وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے. اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ, اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانا ہے وہاں تشریف لے جائیں. نہ, ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون, اور یہ زدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے. کیونکہ جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی, تو ہدہد یہ ہے نا یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا, جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا, جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا, جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا, لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی. بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے, جا کے ہمیں ملنا پڑے گا.